چلے جائے، میری بستی میں کسی کو یہ بات نہ بتانا کہ اللہ نے میرے اس عمل کے بدلے میں، میرے اس نیکی کے بدلے میں، میرے حج کے بدلے میں 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا ہے۔ اس نے قسم دے کر کے واپس کیا، مگر خیال تھا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو حج کو بھی نہیں گیا، میرے بدلے میں، میرے صدقے میں 2 لاکھ حاجیوں کا حج کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے سوچتے آنکھ لگی ہے، خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں۔ عجیب منظر تھا، ایک بادل مدینے کی زمین سے اٹھا اور غلام کے آنگن میں برسا، اور نور کی برسات میں جو چاند چمکا تھا، دنیا عبداللہ کا لاڈلا کہتی ہے، فاطمہ کا۔ جی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگ کا ساتھ ایک اسلامی ایک بیان لے کے آیا ہوں، ہمارے پیارے نبی کی واقعہ اور عمرہ کی، اور مفتی محمد رضا، اور اس ویڈیو میں دیکھے اور ویڈیو کو اسکپ مت کرے، اور میرا چینل کو سبسکرائب کرے، اور اگر جو نیا ہے تو آپ لوگ چینل میں سبسکرائب کرے اور بیل آئکن کو دبا دے، اور ویڈیو کو اینڈ تک بنے رہے۔ اور ویڈیو جو ہے 20 منٹ کی ہے، آپ لوگ اس سے واقعہ کو چلے جائے، میری بستی میں کسی کو یہ بات نہ بتانا کہ اللہ نے میرے اس عمل کے بدلے میں، میرے اس نیکی کے بدلے میں، میرے حج کے بدلے میں 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا ہے۔ اس نے قسم دے کر کے واپس کیا، مگر خیال تھا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو حج کو بھی نہیں گیا، میرے بدلے میں، میرے صدقے میں 2 لاکھ حاجیوں کا حج کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے سوچتے آنکھ لگی ہے، خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں۔ عجیب منظر تھا، ایک بادل مدینے کی زمین سے اٹھا اور غلام کے آنگن میں برسا، اور نور کی برسات میں جو چاند چمکا تھا، دنیا عبداللہ کا لاڈلا کہتی ہے، فاطمہ کا بابا کہتی ہے، جیسی وہ چاندنی چھٹی ہے، حضور کا جلوہ سامنے تھا۔ غلام بستر سے اٹھا، قدم پکڑے، مدینے والے آنے کی زحمت کیسے کی ہے، حضور اشارہ کر دیتے، میں اڑ کے آ جاتا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، تو نے حج جاتے وقت اپنے حج کا سارا پیسہ میری بیٹی کے قدموں پہ لوٹا دیا، اور جب بختیار کاکی نے بتایا تجھے یقین نہیں آ رہا تھا، سن اس کی بات کی گواہی دینے مدینے سے محمد چل کے خود تیرے گھر تک آ گیا ہے۔ ایک موچی تھا، موچی سمجھتے ہیں نا، جوتی سلنے والا۔ میں نے کہا تھا عشق تو کسی کے بھی دل میں اتر سکتا ہے۔ موچی تھا تو اسے بڑا عشق تھا حضور سے، بغداد کی زمین کا رہنے والا تھا۔ اس نے روز ایک ایک آنا بچایا، کہ جس دن سفر کے خرچ کا انتظام ہو جائے گا اسی دن مدینہ شریف کو روانہ ہو جاؤں گا۔ برسوں کی محنتوں کے بعد اس کے پاس کچھ پیسے اکٹھا ہوئے، جس سے سواری خریدی، زاد راہ کا انتظام کیا، کچھ پیسے تھے، اور پھر جب حج کا ارادہ کیا، کتنے اچھے لوگ تھے، عالموں سے مشورہ لیتے تھے۔ آج تو مولوی مشورہ دے تو کہتا چپ رہو، تمہیں پتا کیا دنیا میں ہو کیا رہا، یہ کہہ کہ مولویوں کو چپ کرا دیا جاتا ہے، تمہیں کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم جتنا یہ جانتے کہ اتنا سائنسداں بھی نہیں جانتے۔ ہاں، یہ مصطفیٰ کے وارث ہیں، یہ مصطفیٰ کے وارث ہیں۔ تو حج جانے لگا، اس نے لوگوں کو دعوت کے طور پہ بلایا۔ ہوتا نا جب کوئی بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو دوست و احباب کی دعوت کرتا، اس نے بھی دعوت کی۔ ایک عالم صاحب آئے دعوت کے لیے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، حج کرنے جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تھوڑا سا ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ کہ کل جاتے جاتے نا لوگوں سے معافی مانگ جانا، اگر کسی کا دل ٹوٹا ہوگا تو حضور ناراض ہو جائیں گے۔ کبھی ہمیں خیال آیا ہم حج کو جا رہے ہیں، ماں کی خیریت پوچھی کہ نہیں پوچھی؟ بندہ عمرے کے چکر پہ چکر لگا رہا ہے، ماں کو 10 روپے کی دوا دلانے کی توفیق نہیں۔ تمہیں کیا لگتا حضور ایسے عمرے کو قبول کریں گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ آج بیٹا ماں کے 10 روپے کی دوا دلاتے وقت ماتھے پہ کتنی لکیریں ڈال کے کہتا کتنے خرچے اٹھاؤں میں۔ ہر سال عمرے کو جانے والے، ماں باپ کو دوا نہ دلانے والے، سچ بتا تو عمرہ کرنے کیوں گیا تھا؟ صرف اس لیے تاکہ دنیا تجھے کہے یہ وہ ہے جس کا مہینہ مدینے میں گزرتا ہے، دنیا کے نام و نمود کے لیے، دنیا میں تو اپنی واہ حاصل کرنے کے لیے۔ بھائی کسی کا دل دکھا کے نہ جا، دل دکھا کے نہ جا۔ وہ کہنے لگے سن کہاں جا رہا ہے؟ حج کے لیے۔
کہا صبح سب سے پہلے معافی مانگ لینا، کہیں کسی کو انجانے میں تجھ سے تکلیف نہ پہنچی۔ صبح اٹھا، سب کے دروازے پہ گیا، شہر کے باہر معافی مانگتے مانگتے ایک دروازے پہ پہنچ گیا، کھٹکھٹایا، کون؟ کہنے لگا میں، اپنا نام بتایا اس نے۔ کس لیے آئے ہو؟ کہا مدینہ شریف جا رہا تھا، بس معافی مانگنے آیا ہوں، کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ تو یہ سن کے آپ کہنے لگے کیا ہوا مردوں کو؟ تو اس نے کہا یہ نہ پوچھ، تیرے سوال کا جواب مل گیا، چلا جا۔ وہ واپس پلٹانا تو اسے گوشت کی خوشبو آئی، واپس آیا، کہنے لگا تھوڑا سا گوشت ملے گا؟ اللہ اکبر، تھوڑا سا گوشت ملے گا؟ خاتون کی اندر سے آواز آئی، ہو جانے والے، یہ گوشت تیرے لیے حرام ہے، ہمارے لیے حلال ہے۔ تیرے لیے حرام ہے، میرے لیے حلال ہے۔ اللہ اکبر۔ بس وہیں اس حاجی کا دماغ رک گیا، کہنے لگا کلمہ حضور کا پڑھتی ہو؟ کہا ہاں۔ مسلمان ہو؟ ہاں۔ کہا پھر جب شریعت ایک ہے تو پھر حکم ایک کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہ نہ پوچھ، واپس چلا جا۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح، آخر اس میں کیا راز ہے؟ خاتون کہنے لگی سن، یہ جو گوشت بن رہا ہے نا، یہ مردہ جانور کا گوشت ہے، اور شریعت میں کسی کو بلا عذر کے مردار کو کھانا حرام ہے، لیکن اگر جان پہ بنائی ہو تو پھر مردار کھانے کی شریعت اجازت دیتی ہے، اتنا کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ جائے۔ وہ آنے والے مسافر، میری گھر کے اندر بیٹیاں جوان ہیں، گھر میں کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے، کئی دن کا فاقہ ہو گیا، بیٹیوں کی جب حالت ایسی ہوئی مجھے لگا کہ انتقال کر جائیں گی، تو میں گھر سے باہر رزق کی تلاش میں نکلی، ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اللہ اکبر کا جب کچھ ہمت نہ ہوئی، میں نے ایک جانور مرا ہوا دیکھا، اس کا گوشت لے کر کے آ گئی تاکہ کھلا کر کے بچیوں کی جان بچا سکوں۔ اللہ اکبر، اتنا سنا ہے، اس آنے والے نے اتنا سنا، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، جب واپس جانے لگا اندر سے خاتون کی آواز آئی کہ جب مدینے پہنچے تو ہمارے نانا سے جا کے سلام کہہ دینا۔ جب لفظ نانا سنا ہے پیر رک گئے جانے والے کے، اس نے ارادہ ترک کیا جانے کا، اپنے گھر آیا، آنکھ میں آنسو بھرے، جتنا زیادہ راہ تھا سارا بیچ دیا، جو سواری تھی وہ بھی بیچ دی، سارا پیسہ لے کر کے صبح کی سیدوں کی چوکھٹ پہ آیا، اور آنے کے بعد دستک دی، دروازہ کھلا، چپکے سے ہاتھ بڑھایا، کہتا سیدہ یہ تحفہ قبول کر لو۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا جو حج کو جا رہا تھا وہ پیسہ لے کر کے آ گیا ہوں۔ سیدہ نے کہا تھا کہ حج کو نہیں جائے گا، اس نے رو کے کہا تھا سیدہ اگر آپ کو روتا ہوا چھوڑ کر کے مصطفیٰ کے مدینے گیا اور جا کے سلام کر دیا، اور آقا نے یہ کہہ دیا کہ میری بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے، مجھے تیرے سلام کی ضرورت لگی ہے، تو پھر منہ کہاں لے کے جاؤں گا؟ کہ زندگی رہے گی تو حاضری پھر ہو جائے گی، تحفہ قبول کر لے، اگر تحفہ قبول ہو گیا ہے تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور کسی کا دل دکھا کے نہ جا، کسی کو ستا کے نہ جا، کسی کو تڑپا کے نہ جا، توفیق دے تو اپنی معافی مانگ کے جا۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کے واپس آ گیا۔ جب گھر آیا بیوی کہنے لگی سرتاج تم نے ستم کر دیا؟ کہا کیوں؟ کہا وہاں تو نصیب سے لوگ جایا کرتے ہیں اور تم نے جاتے جاتے جان بوجھ کے سفر ختم کیا۔ پوری کہانی بیوی کو بتاتی، لیکن گاؤں والوں کو کیا بتاتا، محلے والوں کو کیا بتاتا؟ راز تھا مصطفیٰ کی بیٹی کا، کس سے کھولتا، کسے بتاتا کہ میں نے حضور کی بیٹی کو اپنا پیسہ دے دیا؟ ہمت نے جواب دے دیا، چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ بچے گھر سے نکلتے لوگ کہتے تیرا باپ بڑا کمینہ ہے، وہاں جانے کے لیے لوگ ترستے، اس نے جاتے جاتے اپنا سفر ختم کر دیا۔ محلے میں لوگ تانے دینے لگے، اس نے مارے غیرت کے دروازہ بند کر لیا۔ ہاں، جب تک لوگ حج کر کے واپس آتے اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ اسی سال حج کرنے کے لیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گئے ہوئے تھے۔ ہاں، جب آنے کی رات آئی نا واپسی کی، تو جو آپ کے ساتھی تھے کہنے لگے حضرت چلیں شاپنگ کر لیں، کچھ سامان خرید لیں یادگار کے طور پہ۔ آپ کہنے لگے جاؤ تمہیں سامان خریدنا ہے خرید لو۔ ہاں، بختیار کا اپنا ماننا یہ ہے یہ آج آخری رات ہے، کعبے کے صحن میں بیٹھ کے گزاروں گا،
خدا جانے دوبارہ یہ حرم دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ یہ کہہ کہ حرم شریف میں عبادت کے لیے بیٹھ گئے۔ رات کے دو پہر دو حصے گزر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آسمان سے دو فرشتے اترے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کہا اس سال کتنے حج کرنے لوگ آئے ہیں؟ ایک کہنے لگا 2 لاکھ لوگ آئے ہیں۔ اللہ نے کتنوں کا حج قبول کیا؟ تو ایک فرشتہ کہنے لگا اس بار اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نے کہا آخر اس بار اللہ نے سب کا حج قبول کیسے کر لیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک ایسا بھی حاجی ہے جو حج کرنے نہیں آیا لیکن اللہ نے اس کی برکت سے 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میرے دل میں حسرت جاگ گئی۔ ایسا کون ہے جو چل کے مدینے تک نہ آیا، جس نے حرم کا طواف بھی نہ کیا، اور اس کے آئے بغیر اس کی برکت سے اللہ نے 2 لوگوں کا حج قبول کر لیا؟ اٹھے فرشتوں کے پاس گئے، اس کا پتہ بتاؤ کہ کہاں رہتا ہے؟ فرشتوں نے بتایا بغداد کی جا کر کے شہر کے قریب فلاں بستی میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہنے لگے چلیں گھر۔ آپ فرمانے لگے گھر بعد میں جاؤں گا، رب کے محبوب بندے کی زیارت پہلے کر کے آؤں گا۔ آپ نے سفر کیا اور اس بستی میں پہنچے جہاں کا حوالہ فرشتوں نے دیا تھا۔ آپ نے جا کے نام بتایا، اس نام کا کوئی شخص آپ کی بستی میں ہے؟ لوگوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا مجھے اس سے ملنا ہے۔ کہا آپ اس سے ملو گے؟ اس سے بڑا بدبخت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا سنا آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے لوگوں تم نہیں جانتے اس کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں۔ اسے گالی نہ دو۔ کہا حضرت جی بات گالی کی نہیں، یہ وہ بدبخت ہے جو منظوری کے باوجود نہ گیا، اسے گالی نہ دے تو کیا کہے؟ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو؟ مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اس کے گھر کا پتہ پوچھ کے دروازے پہ گئے۔ دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی۔ کون؟ کہا دروازہ کھولو تم سے ملنے آیا ہوں۔ رونے کی اندر سے آواز آئی۔ اس جانے والے حاجی نے کہا تھا کہ محترم دروازہ نہیں کھول سکتا، اگر دروازہ کھولوں گا بستی والے تانے دیتے ہیں، میرے بچوں کو گاؤں والے گالی دیتے ہیں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجئے، بتائیے بات کیا ہے؟ آنے والے نے کہا مجھے نہیں جانتے ہو، مجھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہا جاتا ہے، تم سے ملنے کی غرض سے حرم شریف سے تمہارے گھر آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا حضرت بس آپ کو آنے کی اجازت ہے، کوئی اور اندر نہ آئے۔ آپ نے کہا وعدہ کرتا ہوں اکیلا آؤں گا، کوئی اور نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسی آپ کے کہنے پر دروازہ کھولا گیا، آپ اندر گئے، اس کے قدم چومنا چاہتے تھے، وہ یار چیخ نکل گئی، کہنے لگا حضرت میں پاپی ہوں، لوگ کہتے ہیں آخ میرا قدم کیوں چوم رہے ہیں؟ اتنا سننا تھا۔ بختیار کاکی کہتے ہیں بتا تو صحیح کون سی نیکی کر کے گھر میں بیٹھا ہے، کون سی عبادت تو نے کی ہے جس کے بدلے میں اللہ نے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے؟ اتنا سننا تھا۔ چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتا حضرت جی یہ بات دوبارہ مت کہہ دینا، ابھی تو گاؤں والے گالی دے رہے ہیں، پھر گھر میں آ کے ماریں گے، یہ کیسی بات آپ نے کر دی ہے؟ آپ فرماتے ہیں سن، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، خدا نے تیری برکت سے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ نہ سننا تھا، رو کے کہتا حضرت واپس چلے جائیں، میری بستی میں کسی کو یہ بات نہ بتانا کہ اللہ نے میرے اس عمل کے بدلے میں، میرے اس نیکی کے بدلے میں، میرے حج کے بدلے میں 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا ہے۔ اس نے قسم دے کر کے واپس کیا، مگر خیال تھا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو حج کو بھی نہیں گیا، میرے بدلے میں میرے صدقے میں 2 لاکھ حاجیوں کا حج کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے سوچتے آنکھ لگی ہے، خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں۔ عجیب منظر تھا، ایک بادل مدینے کی زمین سے اٹھا اور غلام کے آنگن میں برسا، اور نور کی برسات میں جو چاند چمکا تھا، دنیا عبداللہ کا لاڈلا کہتی ہے، فاطمہ کا بابا کہتی ہے، جیسی وہ چاندنی چھٹی ہے، حضور کا جلوہ سامنے تھا۔ غلام بستر سے اٹھا، قدم پکڑے، مدینے والے آنے کی زحمت کیسے کی ہے؟ حضور اشارہ کرتے تھے، میں اڑ کے آ جاتا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تو نے حج جاتے وقت اپنے حج کا سارا پیسہ میری بیٹی کے قدموں پہ لوٹا دیا، اور جب بختیار کاکی نے بتایا تجھے یقین نہیں آ رہا تھا، سن اس کی بات کی گواہی دینے مدینے سے محمد چل کے خود تیرے گھر تک آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، یا رسول یا رسول، تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔
تاج الشریعہ تاج الشریعہ شریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ یا علی اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ کیا یہ عشق کی آگ لگی ہے ہمیں؟ اور کبھی ہم اٹھ کے روئے تو کبھی بزنس کے لاس پہ روئے، کبھی ہم روئے تو کسی نقصان پہ روئے، کبھی ہم روئے تو فصل کی بربادی پہ روئے، کبھی ہم روئے تو اپنی کھیتی کے نقصان پہ روئے۔ اور یار کبھی اٹھ کے مدینہ شریف کی یاد میں رو لیا کر، کبھی حضور کے مدینے کی یاد میں رویا کر۔ خدا کی قسم جس دن یہ عشق پیدا ہو گیا نا، کھلی آنکھوں سے تجھے مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا، حضور کا دیدار گھر بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا۔ ہاں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بندے کے حضور سے عشق کیا، جنہوں نے بندے کے حضور سے پیار کیا۔ اگر ایسے عاشقوں کی کہانی بتاؤں تو رات چھوٹی پڑ سکتی ہے لیکن باتیں مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہاں زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ عشق کرو حضور سے جوانو، حضور مجاہد ملت کا یہی پیغام اپنے دل میں رکھو۔ ہاں عشق کرو، کچھ بستیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں جاؤ تو عشق کی مہک خود بخود آنے لگتی ہے۔ ہاں کبھی دھام نگر شریف جاؤ تو ایسا لگتا ہے جیسے عشق کا لوبان سلگ رہا ہے۔ اللہ قسمت ساتھ دے دے تو امام احمد رضا کی تربت انور پہ جاؤ، عجیب ہی خوشبو نکلتی ہے آپ کے مزار پر انوار سے۔ ہاں یہ عاشقوں کے ٹھکانے ہیں، یہ عاشقوں کے ٹھکانے ہیں جن پہ مصطفیٰ نے خاص کرم فرمایا ہے۔ اور کبھی مراد آباد آنا ہو جائے، حضور صدر اللہ فاضل کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، آ کے دیکھو ان کی چوکھٹوں پہ۔ واہ واہ خدا کی قسم ماشاءاللہ۔ یہ وہ بارگاہیں ہیں جہاں پہ ظاہر بھی سوارے جاتے ہیں، باطن بھی سوارے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرم خامخواہیں نہیں اللہ ماشاءاللہ خامخواہیں رہ گئی ہیں۔ آج سیدھے سادے لوگوں کا پیر بن کے لوگوں نے ایمان لوٹنا شروع کر دیا، حق ہے ایمان لوٹنا شروع کر دیا۔ حق۔ ہاں اللہ معاف فرمائے، کتنوں کے تو ایسے امروہہ میں ہمارے ایک جماعت ہے، امروہہ میں وہ کہتے ہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں۔ تو صحیح میرا نبی اگر مصلی پہ کھڑا ہو، اللہ آیت نازل فرماتے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ ماشاءاللہ محبوب سے رب کہہ رہا محبوب قیام کر مگر زیادہ لمبے نہ کر۔ محبوب کے اتنے لمبے قیام کہ رب خود فرمایا محبوب کچھ حرام بھی کر لے۔ اور جب پیغمبر جن پہ قرآن اترا، جن پہ نماز اتری، اگر ان کو نماز معاف نہیں تو اس دو ٹانگوں کے جانور کو نماز کیسے معاف ہو سکتی؟ کیا کہنا کیا کہنا، بے شک بے شک۔ کتنی سادہ دل قوم ہے یہ، ہم ایسے لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے۔ خدا را پیر تلاش کرو نا تو ایسا تلاش کرو جس کی نظر جیب پہ نہ ہو، مرید کے دل پہ ہو۔ جیب والا ڈھونڈو گے یہی مر کے رہ جاؤ گے، دل والا ڈھونڈو گے ادھر ہاتھ میں ہاتھ آئے گا، ادھر رشتہ مدینے والے سے جڑ جائے گا۔ ہاں قربانی کرتے ہیں نا بقرعید پہ لوگ، بولو آپ سے جانور کا پیسہ لینے نہیں آیا، صرف بتائیے قربانی کرتے کہ نہیں؟ تو قربانی کا جانور کتنا چھان پھٹک کے لاتے ہو؟ ناک دیکھیں گے، کان دیکھیں گے، آنکھ دیکھیں گے، قربانی کا جانور۔ اور جب پیر بناتے ہو تو آنکھیں بند کر گئی، نہ سوچے نہ سمجھے، بہت پہنچا ہوا ہے تصور میں نماز پڑھ لیتا ہے۔ تصور میں نماز آتی ہے تجھے تصور میں کھانا نہیں آتا؟ چھے ٹھیم نکل لیا، حرام حلال کی تمیز نہیں، اور کھاتا چلا جا رہا ہے۔ نماز کی بات تصور میں پڑھ لی، اگر نماز تصور میں پڑھ رہا تو کھانا بھی تصور میں کھانا۔ اگر 3 دن میں مکھی نہ بیٹھنے لگے منہ پہ تو پھر نام بدل دینا۔ ہمیں پتا بیٹے تمہارے پاس روحانیت نہیں، یہی روٹی کی طاقت ہے۔ روحانیت ان کے پاس تھی جنہوں نے 7 دن فاقہ کیا، لیکن خدا کی قسم دنیا جانتی ہے ساری نماز انہوں نے کھڑے ہو کے ادا کیا۔ ہاں تو ایسی جماعت سے بچیے اور اس جماعت کے پاس جائیے جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہو، باطن کو بھی جانتا ہو۔ وہ جماعت اللہ والوں کی جماعت ہے۔
اور ایسے لوگ اسی جماعت میں ملیں گے جس جماعت کا تعلق ہماری بریلی شریف سے ہوگا. ہاں ٹنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جس کا تعلق بریلی سے ہوگا اسی جماعت میں اللہ والے ہوں گے. یہ دنیا والے تو دل دیتے ہیں، یہ دنیا والے تو دل دیتے ہیں، یہ دنیا والے تو در دیتے ہیں. زخم دل کی دوا مدینہ ہے،